حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات یاد رکھیں، اگر صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابہ کی تعظیم ہے، تو اس کا سبب رسول اللہ ہے۔ جب ہم جن کے خون کے رشتے رسول اللہ سے نہیں ہیں، صرف اسلام کے رشتے کی وجہ سے ہم ان کی محبت، ان کی عظمت کے قائل ہیں، تو جو رسول اللہ کی اولاد ہیں ہم ان کے مخالف ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک بکواس ہے جو کی جاتی ہے۔ اصل میں وہ ان پاک باز لوگوں کا نام لے کے ہم سے مخالفت کروانا چاہتے ہیں صحابہ کی۔ سیدنا حسین ہمارے دل کے نور ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کے متعلق اپنے دل میں ذرہ برابر بھی بغض رکھیں تو ہم ایماندار ہی نہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کا محبت کا نام یہ ہے کہ ہم صحابہ کو گالی نکالیں، یا سیدنا حسین کی محبت اس بات کا نام ہے کہ ہم صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں محبت تب ہے جب تم دوسرے لوگوں کو گالی دو گے۔ کیا ان لوگوں کو گالی دینا جائز ہے؟ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کائنات میں اللہ مالک نے محمد الرسول اللہ سے بہتر انسان کوئی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنی جس مخلوق کو پیدا کرنا تھا نا، اللہ کے علم میں تھا، اس کی ارواح، ان کے اجساد اللہ بنا سکتے تھے۔ اللہ نے ان کی ارواح کو اکٹھا کیا بھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات فرمائی کہ اللہ مالک نے آدم علیہ السلام کی پشت سے جتنی اولاد کو پیدا کرنا تھا سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان سے سوال کیا تھا، اس میں میں اور آپ بھی تھے۔ کہا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کہا تھا شہدنا علی انفسنا، اب اپنے آپ پہ تم ہی گواہ رہنا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کو جب آؤ گے تو یہ نہ کہنا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا رب کون تھا۔ تو اس اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے اپنی مخلوق جو بنائی تھی یا بنانی تھی، اللہ نے ان کے دلوں کو جھانکا، دیکھا کہ کس کا دل اچھا ہے۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ کی مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے بہترین دل جو تھا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا فاصطفاہ لنفسی، اللہ نے اپنے اس بندے یعنی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنے لیے چن لیا۔ پھر فرمایا فابتعثہ برسالتی، پھر اپنی رسالت کے لیے انہیں مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھنے کے بعد جو سب سے بہترین دل پایا وہ محمد الرسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے انہیں اپنے لیے چن لیا، اور اپنی رسالت کے لیے انہیں مبعوث فرما دیا کہ یہ میرے آخری نبی اور سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے اپنی مخلوق کے دلوں کو دیکھا نبی کریم کے دل کے بعد، اور ایک حدیث میں آتا ہے انبیاء کے دلوں کے بعد اللہ نے پھر دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے سب سے بہترین دل جن کے دیکھے کہ جو کائنات میں جن کے دل سب سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ قلب سلیم تھے، انہیں رسول اللہ کا ساتھی بنا دیا۔ فجعلہ وزراء نبیہ، اللہ نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے وزیر بنایا۔ اب اللہ وہ ذات پاک ہے، یہ بات یاد رکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اے اللہ میرے پچھلے پہلے بعد والے سب گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تو میرے ظاہراً اور پوشیدہ سب گناہ معاف کر دے. اے اللہ مجھے بھی اپنے گناہوں کا پتہ نہیں. وما انت اعلم به منا, تو مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے. ایک دعا میں آپ یہ بھی فرماتے ہیں اللہ سے ولا یخفی علیک شیء من امری, اے اللہ میری ذات کی کوئی بھی بات تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے. جب اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے تو اگر ہم یہ بات کہیں, کوئی شخص یہ بات کہے کہ رسول اللہ کے بعد ان کے دل بدل گئے تھے, تو کہ یہ بات اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ اگر اللہ کو پتہ تھا